جو ہنسنے کی باتیں کل بیان ہوئی حدیث پاک سے، ایک حدیث پاک اور، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے اٹھے تو ایک برتن میں وضو کے لیے پانی موجود تھا۔ وضو کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ پانی کون لایا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرا بھانجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل سے چل رہی ہیں حدیث بارہ کا مسکراہٹ کی۔ کل ایک صاحب میں نے پہلے کہا، میں نے کہا سب کو دیکھوں گا میں کون ہنس رہا ہے کون نہیں ہنس رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، ہم نہیں ہنسے؟ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، ہنسی آئے نہ آئے پھر بھی ہنسنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتوں پر کل بیان سنے، کل والا بیان بھائی کہ کتنی حدیث پورا بیان ہی اس پر ہو گیا۔ تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا ہنس نہیں رہے؟ میں بھائی کیوں نہیں ہنس رہے، وجہ بتاؤ ذرا۔ غم بھی ہے تب بھی حدیث پاک کی فکر رکھیں، اس کے بعد ہر بار مسکرائے ماشاءاللہ۔ وہ جناب عمل ہے نا، عمل نہیں کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ جناب حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میں اس پہلے شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھپاؤ۔ وہ اقرار کرے گا، انکار نہ کرے گا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کہا جائے گا اس شخص کو ہر برائی کے بدلے جو اس نے کی ہے نیکی دے دو، چھوٹے گناہ کے بدلے نیکی دے دو۔ یہ دیکھ کر وہ شخص عرض کرے گا کہ اللہ میرے اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جس کو پتا ہے پہلے ہی ہنس رہے ہوں الحمدللہ۔ بھائی جب دیکھا چھوٹے چھوٹے گناہوں پر انعام مل رہے ہیں توبہ کی برکت سے۔ توبہ کی 4 شرطیں ہیں: گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ گناہ نہیں کروں گا، نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ کل کے بیان ضرور سننا ہنسنے کے بارے میں، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جناب یہ دیکھ کر وہ شخص عرض کرے گا میرے اور بھی بہت سے گناہ ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچ کر ایسا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھیں مبارک نظر آنے لگی۔ ہماری کہاں ایسی ہنسی ہوئی جس میں داڑھیں نظر آئیں مبارک؟ دیکھو نا اب مست ہو رہا ہے آدمی، خوش ہو رہا ہے، اور جو خوش نہیں ہو رہا بیچارہ محروم ہے۔ وہ پڑوسی کے شر سے بچنے کا نسخہ۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے خوشامدیں کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں تو عاجز آ گیا ہوں۔ فرمایا میں تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا۔ جو کہ یا کہ پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہو، کہنا پڑوسی ستاتا ہے۔ ابھی سے ہنس رہے یار آپ لوگ بھی، ماشاءاللہ ہے ہی ماشاءاللہ ایسی زندگی نا یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا، گھر تو موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے، تو جو سنے وہ کہے لعنت ایسے پڑوسی کے اوپر۔ واقعہ سن رہا ہے، لعنت کرتا ہے۔ مدینے میں صبح و شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں، لعنتوں کی تسبیح پڑھنے جانے لگی۔ پڑوسی موذی عاجز آیا، اس نے آگے ہاتھ جوڑے کہا خدا کے واسطے گھر چل گیا، میری زندگی تو تباہ کر دی تو نے، اور میں وعدہ کرتا عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر نہیں کہ تو پھر ستائے گا۔ اس نے کہا بھائی میں قسم کھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اس گھر میں لایا، سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کی بجائے خدمت شروع کر دی کہ دوبارہ نہ ایسا کریں، آپ اور ہم ایسا نہیں کریں، اٹھا کے لے جائے گا کوئی مارتے ہوئے۔ جناب آگے سننا، تو تدبیر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل خاک گرد ہوتی ہے۔ سن رہے ہیں مزہ؟ آگے کا سنیں گے تو آپ کہیں گے بھائی بھاگو گھر کی طرف، اب مزید کیا سنیں۔ تو تدبیر کار جناب، تو اس کی وجہ یہ کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ حضرت فرماتے عقل سے عقل نہیں ملتی۔ جملہ سننا، شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، میں عقل سے عقل نہیں ملتی،
اللہ کے فضل سے عقل ملتی ہے، کام بنتا ہے فضل سے، اختر جو فضل کا آسرا لگایا ہے۔ واہ، عقل اللہ سے تعلق کبھی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق مع اللہ سے نہ رہے پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں، چالاکی اور عیاری ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اصلاح کرا رہا ہے، عقل مندی ہے، اور وہ چالاکی اور عیاری ہے۔ عیاری اور چیز ہے، عقل مندی اور چیز ہے۔ چالاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے، عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، تو ان سے زیادہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟ اب بتاؤں گے، جس کے لیے میں نے کہا دل تھام کے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کسی کو امیر مقرر کر لو۔ بھائی دیکھو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، فائدہ تو اس میں ہے، لیکن پہلے بتا دیتا ہوں، جب اللہ آپ کو مخدوم بنائے تو کبھی مخدوم نہیں بننا، خادم بننا، اس میں فائدہ ہے۔ اور مخدوم میں فائدہ نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ لیٹ جائے، وہ آگے دیکھنا ذرا، مزہ آئے گا مزہ۔ اب آپ سوچیں کہ آج جتنا بیان ہوا جمعرات میں کریں، میں کیا کروں پھر، لیکن یاد دلائیں گے جو اعلان کر دوں انشاءاللہ تعالی کہ بھئی لے لیں وہاں سے۔ لوگوں نے عرض، بھائی کسی کو امیر مقرر کر لو۔ لوگوں نے عرض کیا آپ سے زیادہ افضل ہم میں کون ہے کہ جسے امیر بنا دیں؟ آپ افضل الصحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، کوئی اور بن جائے۔ سب نے عرض کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرکار سب نے مل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہی امیر بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا جب میں امیر بن گیا تو اطاعت کرو گے؟ عرض کیا لازمی طور پر کریں گے۔ عہد و پیمان لیا حضرت نے کہ منحرف تو نہیں ہوگے؟ عرض کیا قطعاً نہیں، امیر کی اطاعت ہے۔ جب منزل پر پہنچے تو سب کے بستر کھول کر بچھانے شروع کیے۔ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم بچھائیں گے۔ فرمایا امیر کے کام میں دخل مت دو، امیر کی اطاعت واجب ہے۔ کہاں فلموں کی بے غیرتی، بے حیائی کی دنیا، ذلت اور رسوائی کی گندے خیالات دماغ میں، نماز میں بھی وہی خیالات۔ کسی کو بستر بچھانے نہیں دیا۔ کسی جگہ صاف کر رہے ہیں، کبھی کپڑے بچھا رہے ہیں۔ جب کوئی آیا کہ حضرت میں کروں گا یہ کام، فرماتے میں امیر ہوں، امیر کی اطاعت واجب ہوتا ہے۔ لوگ عاجز آ گئے۔ کھانے پکانے کا وقت آتا تو جنگل سے لکڑیاں لا رہے ہیں، کبھی بازار میں گوشت خریدنے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت ہم یہ کام کریں گے۔ فرمایا امیر یہ کام میں دخل مت دو۔ لوگ عاجز آ گئے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ ہمارے امام اور مقتدی بڑے اور ساری خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمارے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں، بستر بھی بچھا رہے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ جہاں کوئی بولا تو انہوں نے کہا کہ میں امیر ہوں، واجب الاطاعت ہوں، اس لیے لوگ عاجز آ گئے۔ پھر منت نے کی کہ بھائی آپ بھی ہو جائیں، ہم ہی امیر ہو جاتے کوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سفر میں ایک لطیفہ بھی پیش آئے، وہ بھی سنا دوں۔ وہ مضمون سے متعلق نہیں مگر اس واقعے کا جز ہے کہ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھانا وغیرہ پکا دیا مگر کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کو بھوک بے تحاشا لگی، انہوں نے کھانے کے نگراں سے کہا بھائی کم از کم مجھے ایک روٹی دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ نگراں نے کہا جب تک امیر نہیں آئیں گے ان کی اجازت نہیں ہوگی میں کھانا نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ بھائی مجھے ذوف طاری ہو رہا ہے، بھوک ستا رہی ہے، ایک آدھی روٹی دے دو، کچھ سہارا تو ہوگا۔ انہوں نے پھر انکار کیا، امیر کی اطاعت، اور ان کو روٹی نہیں دی۔ تو صحابہ جیسے مقدس ہیں ویسے ہی ان کی طبیعتوں کے اندر خوش طبعی بھی ہے، خوش طبعی بھی ہے۔ واہ! فرمایا کہ میں تجھے سمجھوں گا نہ دے روٹی، تڑی لگا دی نا، میں تمہیں سمجھوں گا روٹی نہ دے۔ اسی حال میں بھوکے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جنگل کی طرف اٹھ کر چلے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ دیہاتی اونٹ پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ وہ گاؤں کا بیچارہ کوئی رئیس تھا، لباس سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گاؤں کا بڑا آدمی ہے، اور اچھی خاصی بڑی عمدہ اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ ان صحابی نے کہا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے غلام خریدنا ہے۔ پھنس گیا، کھیتی باڑی کے کام کے لیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس غلام موجود ہے۔ صحابی نے عرض کیا اور 500 درہم میں بیچ سکتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا 500 درہم کوئی بڑی بات نہیں، اگر غلام اچھا ہے۔ انہوں نے کہا معاملہ کہا کہ بہت سمجھدار ہے وہ غلام۔
معاملہ طے ہو گیا. 500 درہم لے کر ان کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے روٹی نہیں دی تھی. فرمایا وہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو جا کر پکڑ لو, اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اس کے دماغ میں تھوڑی سی کوئی مسئلہ ہے, جب کوئی پکڑنے جاتا ہے تو کہتا ہے میں غلام کب ہوں, میں تو آزاد ہوں, اس کا خیال نہ کیجیے, اٹھا کے لے جانا. یہ اس کی عادت ہے. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا. چودھری صاحب نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ. اس نے کہا کہاں چلوں؟ چودھری صاحب نے کہا میرے گھر. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے تجھے خریدا ہے. اس نے کہا واللہ میں غلام نہیں ہوں, تو آزاد ہوں. اس نے کہا مجھے معلوم ہے تیری عادت یہی ہے. اب یہ چلا رہا ہے کہ میں آزاد ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں, مگر چودھری صاحب نے ایک نہ سنی. چودھری صاحب چونکہ طاقتور تھے, اسے زبردستی اٹھا کر ان پر سوار کرا اور لے جانا شروع کیا. اس نے ہائے ہائے وائے شروع کی کہ مجھے غلام بنا دیا, میں تو آزاد ہوں. اس نے کہا میں تیری ساری داستان سن چکا ہوں بچا, تیری عادت یہی ہے. ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں. چلے یہ دیکھ کر یہ چلائے کہ امیر المومنین میرا ناطقہ بند کر دیا ہے اور مجھے غلام بنا دیا ہے, یہ چودھری مجھے لیے جا رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سبھی لوگ احترام کرتے تھے. چودھری اترا سواری سے اور سلام عرض کیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو میرا ساتھی ہے, اسے تو کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت جی میں نے اسے 500 درہم میں خریدا ہے, یہ غلام ہے. فرمایا کہ بھائی یہ غلام نہیں ہے تو آزاد ہے, کس نے بیچا؟ اس نے اشارہ کیا فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے بیچا ہے, میں نے رقم بھی ان کو دے دی ہے. انہوں نے کہا غلام موجود ہے لے جاؤ. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کسی نے مذاق کیا ہے ان کے ساتھ. جب واپس آئے تو جنہیں روٹی نہیں ملی تھی انہوں نے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا اب کہو کیا حال ہے, تو نے مجھے روٹی سے عاجز کر رکھا تھا, اب بتا بچا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے تو فرمایا کیا واقعہ؟ انہوں نے عرض کیا حضرت مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی, میں نے اس کی بہت منت کی, سماجت کی کہ بھائی آدھی روٹی دے دو کچھ سہارا ہو جائے. اس نے کہا کہ جب تک امیر نہیں آئیں گے میں نہیں دوں گا. میں نے بھی مذاق کیا اور اس کو 500 درہم میں بیچ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ہنسے اور 500 درہم واپس کیے گئے. جب اس کی گلو خلاصی ہوئی, یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا گیا تو آپ مسکرائے, منہ پر رومال رکھ لیا, جیسے کل انہوں نے رکھا تھا, تو آپ مسکرائے منہ پر رومال رکھ لیا. جب بھی اس واقعہ کا ذکر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے منہ پر رومال رکھ لیتے ہیں. گویا جی عجیب لطیفہ بن گیا. کیسے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی. چور اسی محلے کے تھے. چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو نے کسی کو ہمارا پتہ بتلایا تو تیری بیوی پر طلاق. اسی بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا. وہ چور اس کا سارا مال لے کر بھاگ گئے. اب وہ بہت پریشان ہو گئے, اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی, اور اگر بتلاتا نہیں ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے. تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا, یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے, اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا. پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا, بہت غمگین اور اداس اور پریشان تھا. امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو, کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا. فرمایا کچھ تو کہو. اس نے کہا حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو. تو اس نے کہا حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا کہ اگر میں نے ان چوروں کا کسی کو پتہ بتلایا تو بیوی پر طلاق. مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے, وہ تو محلے کے ہیں, بتاؤں گا نہیں. اجمالاً بتایا, ان کا پتہ نہیں بتایا, طلاق پڑ جاتی نا اگر بتاتے تو, لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی. امام صاحب نے فرمایا کہ تو مطمئن رہے, بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی, مال بھی مل جائے گا, اور تو ہی پتہ بتلائے گا. کوفہ میں شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو ایک عہد ہے جسے وہ پورا کرے گا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی. یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گی. علماء فقہا پریشان تھے. امام صاحب نے فرمایا کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا. چنانچہ امام صاحب تشریف لے کے وہاں نماز پڑھی. اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, کوئی باہر نہ جائے. اس میں وہ چور بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا, ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا جس کا مال چوری ہوا تھا. فرمایا ایک ایک آدمی نکلے گا, جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے, جو چور نہ ہو اس کے لیے کہنا کہ یہ چور نہیں ہے, اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا.
چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے۔ جب چور نکلنے لگتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا بتلایا نہیں، مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہو گئے، یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ نظارے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ۔ کچھ دوستوں مزہ آ رہا ہے کچھ؟